جو بھی اوبر اور جتنے بھی یہ سروس پرووائڈر ہیں وہ ڈائریکٹ جو ان سے اپنے جتنے بھی ان کے انڈر کام کرتے ہیں سیلف امپلائڈ، اس کے سارے ریکارڈ جو ان سے ہیں وہ ایچ ایم آر سی کو اب سینڈ ایک کرتے آدمی ہیں۔ ڈلیوری کر رہا ہے، اس کا بائک کا پیٹرول کا بھی خرچہ ہے، مینٹیننس کا بھی خرچہ ہے، انشورنس بھی ہے، ہر چیز کی اس کے پاس رسید تو نہیں ہوگی، تو وہ کیسے ثابت کرے گا کہ میں نے سال میں جو ہے وہ اتنا سال ایکسپینس کے اینڈ میں ہمیں جو ان سے سارے ٹیکس ایئر کے اینڈ ہوتے ہی وہ ہمیں سارے ریکارڈ جو ان سے پرووائڈ کرتا ہے، ہم اس کے لیے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں سی اے ایس کے اندر، تو پھر اس کی جو ان سی وہ بھی 20% ایچ ایم آر سی کو ایسے ریکارڈ سینڈ کیا جاتا ہے کہ ان کی ڈبل جاب ہے یہ، حالانکہ ان کی ایکچولی وہ ون جاب ہوتی ہے اور ایچ ایم آر سی ڈبل ٹیکس ڈیڈکشن کرتا ہے، تو اوور دا ٹیکس ایئر اینڈنگ ان کا زیادہ ٹیکس کٹنے کی وجہ سے ہم ان کے لیے ہیلپ السلام آؤٹ علیکم کرتے ہیں۔ ناظرین، این این اردو کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین بشیر۔ ناظرین، پاکستان سے گزشتہ 2 سے 3 سالوں میں بہت زیادہ یہاں پہ طالب علم آئے ہیں اور ان کے مسائل بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر کچھ لوگ جو ہے وہ 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ جو اوبر اور ڈلیورو پہ جو لوگ ڈلیوریز کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ، کیونکہ پچھلے دنوں جو ہے وہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے کہ ان کے ٹیکس وغیرہ ان سے بھی جو ہے وہ کٹے گا جو اس سے پہلے نہیں کٹتا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے معروف اکاؤنٹنٹ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے یہ قیصر اقبال صاحب، تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو طالب علموں کے اور اس کے علاوہ باقی جو مسئلے مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمیں ٹائم دیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں جو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو لوگ ڈگری ڈیورنگ ڈگری آفٹر ڈگری جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں، تو ان کی بھی جو ہے وہ ٹیکس کی کٹنگ ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا وہ بھی قابل واپسی ہے؟ وہ بھی آپ سروسز دیتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہو؟ السلام علیکم جی، میرا نام قیصر اقبال ہے، میں چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوں۔ ہم کیو اے سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ کے نام سے ایلفرڈ لندن میں اپنی پریکٹس رن کر رہے ہیں۔ اس کو کنسٹرکشن انڈسٹری اسکیم کہتے ہیں، سی اے ایس، اور اس کے اوپر ایز اے سب کنٹریکٹر کام کرتے ہیں، اور جو سا مین کنٹریکٹر ہوتا ہے اگر تو سب کنٹریکٹر اس کو یو ٹی آر جو سا ہے وہ اپلائی نہیں اس کو پرووائڈ کرتا، تو اس کے اوپر 30% اس کی جتنی بھی انکم بنتی ہے اس کے اوپر ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے ایچ ایم آر سی کو سبمٹ کرتا ہے۔ جیسے ہی ہم اس کی رجسٹریشن وغیرہ کرتے ہیں پراپر سی اے ایس کے اندر، اور وہ یو ٹی آر اپنے کنٹریکٹر کو پرووائڈ کرتا ہے، اس کے بعد اس کی 20% ڈیڈکشن کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی جون سی 20% ڈیڈکشن جون سی ہے، ہم اس میں موسٹ آف دی جون سی ڈیڈکشن ہے ہم کلیم بیک کرتے ہیں ایچ ایم آر سی سے، ایز پر دا کلائنٹ پرووائڈنگ اس دا ایویڈنسز آف دا ایکسپینسز آف انکم اینڈ ایکسپینسز۔ تو وہ سال کے اینڈ میں ہمیں جون سے سارے ٹیکس ایئر کے اینڈ ہوتے ہی وہ ہمیں سارے ریکارڈ جون سے پرووائڈ کرتا ہے، ہم اس کے لیے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں سی اے ایس کے اندر، تو پھر اس کی جون سی وہ بھی 20% ہم اس کی کلیم بیک کر لیتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں نئے اسٹوڈنٹ، انہیں نہیں پتہ ہوتا، وہ 20 گھنٹے کام کرتے ہیں اور سنا یہی جاتا ہے کہ 20 گھنٹوں پہ ٹیکس نہیں ہوتا، لیکن اینڈ آف دی منتھ جب ان کی سیلری آتی ہے تو ان کا ٹیکس جو ہے کٹ جاتا ہے۔ وہ کیوں کٹتا ہے اور اس کی واپسی ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جی، ان کا ٹیکس کوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایچ ایم آر سی اوور ٹیکس ان کا کاٹتی ہے، کہ ان کی ایچ ایم آر سی کو ایسے ریکارڈ سینڈ کیا جاتا ہے کہ ان کی ڈبل جاب ہے یہ، حالانکہ ان کی ایکچولی وہ ون جاب ہوتی ہے اور ایچ ایم آر سی ڈبل ٹیکس ڈیڈکشن کرتا ہے، تو اوور دا ٹیکس ایئر اینڈنگ ان کا زیادہ ٹیکس کٹنے کی وجہ سے ہم ان کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کا ٹیکس کلیم بیک کرتے ہیں جو اوور ٹیکس ڈیڈکشنز ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ جو ٹیکس کٹتا ہے یہ امپلائر کی مسٹیک کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی مسٹیک ہوتی ہے اس میں جب آپ کسی بھی نیو ہائرنگ پوزیشن کے اوپر اس کا امپلائی ٹیکس کوڈ جو سا ہے وہ ٹھیک طرح سے ریکارڈ نہیں کریں اور ایچ ایم آر سی کو صحیح جو سے اس کو سینڈ نہ کریں انفارمیشن، تو وہ ایک ایمرجنسی ٹیکس کوڈ لگاتے ہیں جس کے اوپر اوور ٹیکس ڈیڈکشنز ہوتی ہیں، تو یہی چیزیں ہم جو سے ہیں اس کے لیے کلیم بیک کرتے ہیں جو بھی اوور ٹیکس کٹا گیا ہے ایچ ایم آر سی کی طرف سے۔ اچھا، اب ایک اور چیز یہ ہے کہ اوبر کا آج کل بہت معاملہ چل رہا ہے، جو لوگ اوبر پہ، ڈلیورو پہ یا جسٹ ایٹ پہ ڈلیوری کرتے ہیں ان کا جو ہے وہ ٹیکس کٹے گا، وہ اس کا کیا سسٹم ہے؟ وہ تھوڑا سا بتائیں، اگر کٹے گا تو وہ کس تناسب سے اس کی ریشو کیا ہوگی؟ ابھی ریسنٹلی جو سا ہے ایچ ایم آر سی کی طرف سے نئے قوانین کی جو سی عملداری ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو بھی اوبر اور جتنے بھی
یہ سروس پرووائڈر ہیں وہ ڈائریکٹ جو ان سے اپنے جتنے بھی ان کے انڈر کام کرتے ہیں سیلف امپلائڈ، اس کے سارے ریکارڈ جو ان سے ہیں وہ ایچ ایم آر سی کو سینڈ کریں گے. تو ایچ ایم آر سی کو سینڈ کرنے کی وجہ سے اب سب جو ان سے ہیں کچھ پریشانی کا سامنا کرتے ہیں لوگ کہ اب یہ ریکارڈ وغیرہ ایچ ایم آر سی کو سینڈ ہوں گے تو اس صورت میں جو ان سے ہمیں ٹیکس ریٹرن سب کی فائل کرنی ہوتی ہے. جتنا بھی انہوں نے کام کیا ہے، انکم ہے انہوں نے جنریٹ کی ہے کام کرتے ہوئے اوبر اور دوسرے اداروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے، تو ہمیں اس کے جو ان سے تمام ریکارڈ وغیرہ مہیا کرنے پر ہم جو ان سے ان کی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں. تو اس میں جتنے بھی قسم کے ریلیفs ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں وہ اس کو ہم اس کو اکاؤنٹ کرتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں کلائنٹ کی کہ ان سے لیگلی ٹیکس لائبلٹی بنے. اچھا، ایک میں سادہ سا آسان الفاظ میں ایک سوال کروں گا جو ہر اوبر ڈیلیوری ڈرائیور کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اب ایک آدمی ڈیلیوری کر رہا ہے، اس کا بائک کا پیٹرول کا بھی خرچہ ہے، مینٹیننس کا بھی خرچہ ہے، انشورنس بھی ہے، ہر چیز کی اس کے پاس رسید تو نہیں ہوگی، تو وہ کیا اس کے ایکسپینس جو ہیں وہ اس کو اس میں سے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پروفٹ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، اور وہ کیسے ثابت کرے گا کہ میں نے سال میں جو ہے وہ اتنا ایکسپینس کیا ہے؟ جی، یہ سارے کی ساری جون سی بھی انکم آپ لیتے ہیں اوبر وغیرہ سے وہ سارے کے سارے بینک ٹرانسفر کرتے ہیں، اور جتنی بھی آپ پیمنٹ کرتے ہیں ایکسپینسز کی وہ بینک کے ذریعے ہی ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم. تو وہ سارے کی ساری بینک ریکارڈ میں کا حصہ بن جاتی ہے. تو بینک اسٹیٹمنٹ سے ہم تمام چیزیں لے لیتے ہیں. اگر انوائسز کی عدم دستیابی ہوتی ہے تو اس صورت میں ہم بینک اسٹیٹمنٹ سے ساری چیزیں لے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ بڑی کافی انفارمیشن دی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہمارے دیکھنے والے ان کے مائنڈ میں کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. ہم دوبارہ بھی اگر ہمیں میٹنگ کرنی پڑے گی تو ہم جو ہے وہ میٹنگ کر کے تو آپ کے سوالات کے جو ہیں وہ جوابات کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے ہم آپ تک پہنچا سکیں.